خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آج اس نئے پروگرام کے لیے بھی ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. آج جن خداوند نے ہمیں جوائن کیا ہے مختصر تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عظیم رحمت صاحب نے، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر نیل جان صاحب. تھینک یو سو مچ. ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر نیل جان صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. آسمانی باپ، ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں تیرے الہام کے لیے جو تو نے ہمیں دیا، اور خاص یہ تیرا فضل تو نے مختلف لوگوں کو استعمال کیا کہ یہ ہمارے پاس اردو زبان میں ہے. خداوند اس مبارک حالی کے لیے تیری شکر گزاری. ہم برکت چینل کے لیے اور خاص طور پر اس پروگرام کے لیے پاسٹر منور ان کی ساری خدمات اور کلام کے لیے جو اس پروگرام میں خدمت ہو رہی ہے، تیرے نام کو جلال ملے. ہم جب کلام پر گفتگو کرتے ہیں ہمیں بھی برکت ملے اور سننے والے لوگوں کو برکت ملے. تیرا بدن ترقی کرے اور ہم نجات میں بڑھتے جائیں مسیح خداوند کے نام میں، آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب 16ویں آیت سے 26ویں آیت تک. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے. چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں ہو اور میں تم میں ہوں. جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا. اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا: اے خداوند، کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا. میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور آج ہم گفتگو کا آغاز پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جب 18ویں آیت کا اگلا حصہ یعنی آخری حصہ بیان کیا گیا، میں تمہارے پاس آؤں گا، یہ ایسکیٹولوجیکل حصہ ہے یا یہ روح القدس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے؟ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں. تھینک یو. نہیں، یہ ایسکیٹولوجی کا حصہ نہیں ہے، یہ روح القدس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ بات ہے، کیونکہ وہ ٹیکسٹ جو ہے نا وہ ہولی اسپرٹ پر گفتگو کر رہا ہے. ایون کہ اس کا کانٹیکسٹ بھی ہولی اسپرٹ کے ہی ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں گا. کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کی ایک ہوپ لیس کنڈیشن بن رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ روحانی طور پر اس طرح ابھی نہیں تجربہ رکھتے تھے کہ وہ فزیکلی یسوع کو دیکھ رہے تھے، اسپریچولی ایکسپیرینس ان کا نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ یسوع آئے گا. تو یہ یسوع مسیح ابھی ان کو یہ گفتگو کر رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن یہ اب اس کی جو تکمیل ہے وہ رسولوں کے مال اور اس کے 2 باپ میں ہوتی ہے، جب ان کو یہ روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے.
تو پھر وہ یہ سارے ہی باتیں ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ واقعہ ہی جو یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو یہ گفتگو ان سے کرتا تھا آج وہ واقعی پوری ہوگی۔ تو یہ میں نے پہلے کہا کہ روح القدس ہماری زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کو جلال دے گا، اس کو ہماری زندگیوں میں ریئل کرے گا۔ تو یہ جو لفظ لکھا ہے نا آنا، جیسے اس نے شروع میں بھی کہا کہ 21ویں آیت میں کہ جس کے پاس میرے حکم ہے وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دوں گا، اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دوں گا۔ اور آگے اس نے لکھا ہوا ہے کہ ہم 23ویں آیت میں لکھا ہے یہ تو نے جو مجھ سے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم ہی یوز دا ورڈ پلورل، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پچھلے پروگرام میں بھی کہ عقیدہ تثلیث بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ ہو، آپ کلیئر ہوں اس کے اوپر، ورنہ یہ کنفیوز آپ ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں وہ پہلے سے نے کہا میں آؤں گا، میں اپنا آپ تجھ پر ظاہر کروں، پھر وہ کہتا ہے ہم اس کے پاس آئیں گے ود دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ، کیونکہ وہ تیری روحانی آنکھیں کھولے گا، تیرے باطن کی آنکھیں کھولے گا، تیرے باطن کے اندر تجھے یہ تجربہ ہوگا کہ خداوند ہمارے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو یہ ایک تو اس کے لیے ضروری یہ ہے، سوال ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں روح القدس کا تجربہ ہے؟ دوسری بات، اگر روح القدس ہے تو کیا خدا کے کلام سے آپ کی محبت ہے؟ آپ اس کو سمجھنے اور جاننے کی محبت رکھتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ صرف ایک محض اس کو انفارمیشن یا نالج کے لیے آپ پڑھتے ہیں اور اس میں آپ کا ایکسپیرینس بالکل نہیں ہے، دیٹس ہپوکریسی۔ تو یہ آنا جو ہے یہ ایک اسپریچول ایکسپیرینس ہے جو تمہیں ملے گا اور ان کو ملا، رسولوں کو ملا، بلکہ نہ صرف رسولوں کو ملا بلکہ ہر اس کو شخص کو ملتا ہے جو یسوع پر ایمان لاتا ہے اور دل سے لاتا ہے اور جس کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کو یہ مکاشفہ وہ تجربے سے بتائے گا کہ خداوند میرے ساتھ رہ رہا ہے، نہ محض الفاظوں کے ساتھ۔ That is a totally a spiritual experience in your life. تو یہ وہ گفتگو ہے، اس کا تعلق یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی کے اندر یسوع مسیح کے جلال کو پیش کرنے کے برابر ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ خداوند یسوع مسیح یہاں بڑے کلیئرلی واضح طور پہ روح القدس کے تعلق سے چونکہ سکھا رہے بتا رہے ہیں، اور یہ تمام سچائیاں جو خداوند یسوع مسیح سکھا رہے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے، سکھایا ہے، روح القدس تمہیں یہی ریمائنڈ کرائے گا، یاد دلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے الگ نہیں ہوگی، خداوند یسوع مسیح سے منفرد نہیں ہوگی، خداوند یسوع مسیح سے کوئی اپوزٹ نہیں ہوگی، بلکہ روح القدس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں میں نے سکھایا ہے۔ سو یاد رکھیں کہ یہ روح القدس کی بڑی خدمت اور بڑی منسٹری ہے کہ روح القدس ہمیں وہ باتیں سکھاتا، وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اور اس کی تعلیم دے، اور اس کے علاوہ روح القدس کی کوئی اور تعلیم نہیں ہے، اس کے اگینسٹ کوئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم ہے جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیل جان صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب یہاں پہ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 19ویں آیت میں لکھا ہے چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا جواب ہمیں جاننے کے لیے رومیو 6 باب میں جانا ہوگا۔ وہاں پر ہماری خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی موت میں اور اس کے جی اٹھنے میں شراکت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم مسیح خداوند جب مصلوب ہوا تو خدا باپ کی طرف سے سپر نیچرلی یہ ہوا کہ ہم بھی اس کے ساتھ مصلوب ہوئے، ہماری پرانی زندگی، اور جب وہ جی اٹھا تو اس کے جی اٹھنے میں ہم بھی نئی زندگی میں جی اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر جینے سے مراد 2 باتیں لی جا سکتی ہیں۔ ایک تو ہم جو کرسچن لائف جیتے ہیں یہ ہم اس لیے اس کی مرضی کے مطابق جی لیتے ہیں، یا ہم خدا کے ساتھ ریلیشن میں کامیابی کے ساتھ یہ زندگی گزار لیتے ہیں کیونکہ یسوع زندہ ہے۔ یعنی ہماری روحانی زندگی
جو اس روئے زمین پر ہم گزار رہے ہیں اس ڈیپینڈ آن دیٹ کہ یسوع جی اٹھا ہے. Praise God. ہم اس ایمان کے ساتھ گزارتے ہیں. اور الفاظ میں اگر میں اس کو بیان کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یسوع کی جی اٹھی قدرت میں ہم یہ زندگی گزارتے ہیں. اگر ہم روحانی طور پر زندہ ہیں تو یسوع مسیح کی جی اٹھی قدرت جو روح القدس ہے، روح القدس کا ہماری زندگیوں میں ہونا ہے، اس کا فضل ہے، مسیح کی موجودگی روح القدس کے وسیلے سے ہم میں ہے، اس وجہ سے ہم روحانی طور پر زندہ ہیں. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ ابدی زندگی کی بھی بات ہے. ہم کیسے ابدی زندگی میں زندہ رہیں گے؟ کیونکہ مسیح جو ایک بار جی اٹھا وہ دوبارہ مرنے کا نہیں، وہ ابدالآباد زندہ ہے. اور ہم جو اس کا بدن، اس کی کلیسیا، اس کے لوگ ایماندار ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ریلیشن میں دلہن کی طرح زندہ رہیں گے. یہ کتنی بڑی امید ہے. یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، یہ یوحنا نے اپنے الفاظ نہیں لکھے، یہ میری رائے ہے یا کسی مسیح کے پیروکار بڑے شخص کی. یہ خود یسوع نے کہا ہے، اپنے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. میں جیتا ہوں، تم بھی جیتے رہو گے. تو مسیح کو دیکھ کر ہم اپنی یہ زندگی بھی گزاریں. ہماری لائف میں چیلنجز آتے ہیں، گناہ کا ہمیں سامنا ہے، گناہ کے ساتھ ہم کشمکش کی حالت میں ہیں، تو ایمان رکھیں کہ اس کی جی اٹھی قدرت آپ کو حوصلہ دے گی، آپ کو کامیابی دے گی، اور اس زندگی کے بعد جو مستقبل ہمارا ایٹرنل ہے اس میں بھی ہم مسیح کے سبب سے ہمیشہ زندہ رہیں گے. تھینک یو سو مچ. پریز گاڈ. بڑی خوبصورت زبردست جو باتیں خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے تعلق سے. اور آج جو ہمارے پاس زندگی ہے ایمانداروں، کلیسیا، چرچ کے پاس، یہ دراصل وہ زندگی ہے جو مسیح کی زندگی ہے، اور ایمانداروں میں وہ زندگی کام کرتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہے. اور یہ زندگی بیلونگ کرتی ہے خدا سے، کیونکہ خدا کی زندگی خداوند یسوع مسیح میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی جو ہے وہ ایمانداروں کے اندر پائی جاتی ہے. اور یہ وہ زندگی ہے جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ وہ زندگی ہے جو بھرپور زندگی ہے، جسے خداوند یسوع مسیح نے کثرت کی زندگی، ابنڈنٹ لائف کہا ہے، کہ یہ ایسی زندگی ہے جو بھرپور زندگی، معیاری زندگی، ایک ایسی زندگی ہے جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بیان کرے کہ میں بھی جیتا ہوں کیونکہ میرے اندر بھی وہی زندگی ہے، اور تمہارے اندر بھی وہی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. بڑی خوبصورت زبردست باتیں جو خداوند یسوع مسیح یہاں اپنے شاگردوں اور رسولوں سے کہہ رہے ہیں. نہ صرف یہ کلام ان کے لیے ہے، یاد رکھیں کہ مقدس یوحنا نے اس لیے اسے قلم بند کیا ہے تاکہ آج تمام ایماندار بھی اس کا ایکسپیرینس کر سکیں، اس کا تجربہ اپنی زندگیوں میں کر سکیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند کے سیکھ رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے ہم جانیں گے. پاسٹر صاحب، 20ویں آیت میں خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں ہو اور میں تم میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ تھینک یو ویری مچ. میں پھر اس کو ایک اسی مکاشفے کے ساتھ ملاؤں گا جو پاک روح کھولتا ہے، کیونکہ یہ ساری گفتگو جو یہاں ہو رہی ہے یہ ہے ہی اسپریچول، روحانی گفتگو ہے جو پاک روح ریویل کرتا ہے ان مکاشفوں کو. اس لیے پالوس افسیوں کے خاتمے میں دعا کرتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہارے دل کی آنکھیں روشن کرے تاکہ تم ان مکاشفات کو اس حکمت سے سمجھو جو روح القدس سے ملتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ فزیکل گفتگو نہیں ہے، یہ اسپریچول گفتگو ہے. اور اسپریچول گفتگو یعنی باپ اور بیٹے کو جو ریویل کرے گا تمہاری روح کے اندر، تمہاری شخصیت کے اندر اسپریچولی طور پر، یہ پاک روح کا کام ہے. جب روح القدس تم پر یہ باتیں کھولے گا، ان مکاشفوں کو کھولے گا
جو ڈیفینیٹلی خدا کے کلام سے ہیں. یہ مکاشفے سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کلام کی ہی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا گفتگو ہے. اور یہ جو پریپوزیشنل فریزز یہاں پر یوز ہوئی ہیں، وہ جو این کی پریپوزیشن ہے وہ ہے ہی آپ کے ان سائڈ، آپ کے اندر، آپ کی جو جہاں پہ گفتگو ہے 20ویں آیت میں، وہ ہے ہی این پلس ڈیٹو ایک گرامیٹیکل پوزیشن بنتی ہے کہ ہی ول بی ان سائڈ یو. مائی فادر، میرا باپ، روح القدس کے وسیلے سے اس روز تم جانو گے، جس روز تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے، جس روز روح القدس سے تم بھر جاؤ گے. اور ڈیفینیٹلی روح القدس سے بھر جاؤ گے تو کلام کی بھوک پیاس تمہارے اندر نہ صرف لگے گی بلکہ تم اس کو سمجھ بھی پاؤ گے. یہ ایک سپر نیچرل ریولیشن ہوگا. اور اس دن تم باپ کو بھی سمجھو گے، باپ تمہاری زندگی میں ریئل پوزیشن، ریئل طور پر نظر آئے گا، اس کو بھی سمجھ، اور تم مجھ میں ہو جاؤ گے. یہ بھی ایک سپر نیچرل، جیسے ہم کہتے ہیں اور تم نے مسیح کو پہن لیا ہے، پالوس کہتا ہے. یہ سپر نیچرل ایک روحانی ایکسپیرینس ہے کہ اب تیری زندگی میں یسوع نظر آ رہا ہے، یسوع کا کریکٹر نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح وہ کہتا ہے تم مجھ میں اور میں تم میں. یعنی ٹرینٹی is living with you, God is living with you. So Holy Spirit اس سارے مکاشفوں کو تمہاری زندگی میں کھولے گا. اس لیے پولس رسول غلطیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھ رہا ہوتا ہے اس کے 3 باب میں، تو وہ کہتا ہے کہ روح القدس کے وسیلے سے تمہارے دلوں میں وہ محبت ڈالی گئی، اسی سے تم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہو، بلکہ پکارتے ہو. یو ہیو اے ویری ڈیپ ریلیشن شپ ود روح القدس کے وسیلے سے باپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو تم باپ کے مکاشفے کو بھی سمجھ پاتے ہو. اور پھر یہی روح القدس تمہاری زندگی کے اندر یسوع کی پرسنالٹی کو کھولے گا، اور تم یسوع کے وسیلے سے نجات کا وہ مکاشفہ پاؤ گے جس پرپس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا. اور پھر روح القدس ہی تمہیں طاقت بخشے گا کہ تم اپنی زندگی یسوع میں دیکھو گے، اور یسوع کی زندگی یا ہمیشہ کی زندگی تمہارے اندر آ جائے گی. یہ ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے ہر اس ایماندار کو جس کی زندگی میں نجات کا کام ہوتا ہے. اب وہ نجات کے بعد جب وہ خدا کے کلام کی طرف آتا ہے، اس کی گہرائیوں کی، جیسے ابھی ہم کلام روشنی میں ان بھیدوں کو کھول رہے ہیں، اس کی پھر دلچسپی اس میں آ جاتی ہے کہ واقعی ایکسپیرینس، ایمان ایک تجربے کا بھی نام ہے، ایکسپیرینس کا نام ہے. اگر ایکسپیرینس نہیں ان باتوں کا تو پھر وہ محض نالج ہے. وہ محض نالج ہے، پھر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ یہ باتیں بلکہ آپ کو پزل کر کے رکھ دے گی کہ یہ کیا ہے، یہ میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا. لیکن جب روح القدس ان کو زندگی بنا کے تمہارے اندر لے کے جائے گا جو رسولوں میں ہوئی، اور پھر وہی زندگی رسول، انہوں نے ایسے نہیں، یوحنا نے کہا کہ جس یسوع کی ہم منادی کرتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، اس میں زندگی تھی، ہمیں ملی ہے، تمہیں دینا چاہتے ہیں، ہمیں ملی ہے. اور پطرس کہتا ہم نے تو اس کا جلال بہت پہلے دیکھ لیا تھا، جو ہم نے ٹرانسفیگوریشن پر اس کا دیکھا، پہاڑی پر اس کی شکل بدلے، ہم نے تو اس کے جلال کی عظمت کو دیکھا، اور وہی عظمت کا اب ہم روح القدس سے تجربہ پا رہے ہیں. تو یہ مکاشفہ ریویلیشن ہے. تو یہ ہے کہ روح القدس تمہارے ساتھ ہے، مطلب خدا تمہارے ساتھ ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ جب روح القدس ہمارے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو خدائے ثالوث ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے اندر ہے. سو اس بات کے تعلق سے بہت سارے لوگ جو ہیں ایمانداروں کو، کلیسیا کو کنفیوز کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں ٹرینٹی کے تعلق سے، ہولی تثلیث کے بارے میں، یا جو پاک تثلیث کے بارے میں ہم سیکھتے یا سکھاتے ہیں. تو یاد رکھیں خدا کا کلام جو ہے یہ بہت واضح تعلیم ہمیں دیتا ہے. اور کنفیوز اس لیے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ خود نہیں پڑھتے ہیں، خود سیکھتے نہیں ہیں، خود بہتر طور سے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے ہیں. سو بہتر ہے کہ اگر آپ کو ان مکاشفات کے بارے میں جاننا ہے، سیکھنا ہے، تو آپ اس کے تعلق سے تعلیم حاصل کریں اور خود ریسرچ کریں، خود خدا کا کلام پڑھیں، تاکہ آپ کو دوسروں کو جواب دینا جو ہے، مناسب جواب دینا
آ جائے، اور جو لوگ کنفیوز کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جو ہولی ٹرینٹی کے خلاف ہیں، پاک تثلیث کے اگینسٹ تعلیم دیتے ہیں، ان کو بھی آپ کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیل جان صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، یہ بڑا ہی دلچسپ اور بابرکت ٹیکسٹ ہے۔ پہلی نظر میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو خیال ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ چونکہ ہم فرما برداری کریں گے تو اس کے عوض میں باپ ہم سے محبت کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یا پھر یہ خیال آ سکتا ہے کہ جب ہم حکموں پر عمل کرنا شروع کریں گے تو پھر محبت کرنا شروع کریں گے۔ اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں، اور یہ ہے بھی ایسے ہی، کہ جب ہم میں مسیح کی محبت ہے تو اس کا آؤٹ ورڈ پروف ایویڈنس یہ ہے کہ ہم فرما برداری کریں گے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ جب ہم میں محبت ہے تو ہم حکموں پر عمل بھی کریں گے۔ اور پھر یہ رشتے کی بات ہے، چونکہ شاگردوں سے یسوع محبت کرتا ہے، وہ یسوع سے کرتے ہیں، یہ ایک میوچل لو ریلیشن ہے جس میں رہتے ہوئے وہ حکموں پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور پچھلی آیات میں، اس آیت میں جو الفاظ ہیں، یہ خیال خداوند نے اپنے اور باپ کے ریلیشن کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیے ہیں کہ باپ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اپنی محبت کا اظہار اس کے حکموں پر چل کر یا اس کی مرضی کو پورا کر کے پھر کرتا ہوں۔ تو ایسے ہی شاگردوں کے درمیان بھی رشتہ ہے یسوع کے ساتھ۔ جب عمل کیا جائے گا، محبت کا رشتہ ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کو زیادہ جان پاتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ یسوع ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر کرنے کے لیے 2-3 باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، جی اٹھنے کے لیے بھی لفظ ظاہر استعمال ہوتا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو 40 دن کے لیے ان پر ظاہر کرتا رہا، اور یہ خاص اس کے شاگرد ہی تھے جن پر وہ ظاہر ہوتا رہا۔ اور اس کی دوسری آمد کے لیے بھی اکثر یہ لفظ ظاہر ہونا استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شخصی طور پر ظاہر ہونا بھی شامل ہے۔ ہمارے جذبات میں، ہماری سوچ میں، ہماری زندگی کے اندر دعائیہ ریلیشن میں مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے مختلف اعتبار سے ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں اپنی زندگی میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خداوند روبرو کھڑا ہو جائے گا آ کر، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی خاص فیور لوگوں پر ہوتی ہے، ممکن ہے، لیکن ظاہر ہونے سے یہاں مراد یہ ہے کہ ہم اسے بائی ایکسپیرینس سمجھ پائیں گے، ہم جان پائیں گے ہو از جیسس کرائسٹ۔ ہمیں وہ ہمارے پادری صاحب کا صرف یسوع نہیں لگے گا، ہمیں وہ ہمارے مسیحی دوست کا یسوع صرف نہیں لگے گا، ہم اسے کہہ پائیں گے میرا یسوع۔ اس سے ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ شخصی طور پر ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے بات ہے کہ آسمان کا خدا یسوع مسیح وہ پرسنل ریلیشن میں ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، پریز گاڈ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ خدا کا کلام یہاں 21ویں آیت میں بڑی زبردست ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ جو ظاہر ہونے کا ذکر ہے یا جو ایک ہونے کا ذکر ہے، یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر ہم اس کے کلام پر عمل پیرا ہوں گے، اور خداوند سے ہماری محبت، ہماری عقیدت، ہمارا پیار یہ ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل۔ بہت دفعہ دعوے تو بہت کرتے ہیں مسیحی ہونے کے ہم، اور بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ جب ہمارے اعمال سے ظاہر ہونا ہوتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں یا نہیں، تو تب بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ ان اعمال سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اناجیل اربعہ میں بہت زور دیا ہے لوگوں کو اس بات پر
کہ جو ہمارے اعمال ہیں یا ہمارے جو کام ہیں نا ان کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے کام ہی شہادت دیتے ہیں کہ دراصل ہمارے اندر کیا ہے۔ جب ہمارے کام درست ہوں گے تو ہماری یہ شخصی گواہی ہے کہ ہمارے اندر مسیح کی محبت موجود ہے، اس کا کلام موجود ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام پر عمل پیرا ہوں۔ اس کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ اس کے کلام پر عمل کریں، اس کے ساتھ عقیدت کا اظہار یہ ہے کہ اس کے کلام پر عمل کریں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر، تھینک یو سو مچ جناب۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی۔ ابھی بھی آپ کا سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کر سکتے ہیں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی بھی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور سے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو۔